قاتل انسانیت۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یعنی تم حسد سے بچو کیونکہ حسد اسی طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا، لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، یعنی کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ حسد قاتل ایمان اور قاتل انسانیت ہے۔ حسد کا نقصان یہ ہے کہ وہ آدمی سے اعلیٰ ایمانی کیفیات کو چھین لیتا ہے۔ حسد اس میں رکاوٹ بن جاتا ہے کہ آدمی کے سینے میں وہ دینی جذبات پرورش پائیں جو اس کو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں اور جس کا انعام اس کو جنت کی صورت میں ملے گا۔ موجودہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایک شخص بظاہر بڑا ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص بظاہر چھوٹا۔ یہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ اس فرق کو خدائی فیصلہ سمجھ کر اسے قبول کر لیا جائے، مگر جب آدمی بڑے کی بڑائی کا اعتراف نہ کرے اور اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جائے تو گویا کہ وہ خدا کے فیصلے کو بدلنا چاہتا ہے۔ ایسا آدمی خدا کی قربت کی لذتوں سے محروم رہے گا۔ حقوق العباد کے سلسلے میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں دوسرے انسانوں کے لیے شفقت اور ہمدردی کا جذبہ ہو، مگر حسد آدمی کے اندر سے انسانی ہمدردی کا جذبہ ختم کر دیتا ہے۔ اس کا نقصان اس کو اس بدترین صورت میں ملتا ہے کہ وہ اس حدیث کا مصداق بن جاتا ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، یعنی اللہ اس آدمی پر رحم نہیں کرے گا جو انسانوں پر رحم نہ کرے۔ قرآن میں تقویٰ کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ کسی سے دشمنی ہو تب بھی آدمی اس کے بارے میں عدل و انصاف کی بات کہے، المائدہ 8۔ مگر جس آدمی کے دل میں کسی کے خلاف حسد اور جلن ہو، اس کے بارے میں انصاف کی بات کہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حسد کا جذبہ اس کو مجبور کرے گا کہ وہ اپنے محسود کے بارے میں وہ بات کہے جس میں اس کے دل کو تسکین ملتی ہو، نہ کہ وہ بات جو بطور واقعہ درست ہو۔ اس طرح حسد آدمی کو خدا کی نظر میں ظلم اور بے انصافی کا مجرم بنا دے گا۔ انسانیت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر موضوعیت، آبجیکٹیوٹی ہو۔ وہ لوگوں کے بارے میں غیر جانبدارانہ رائے قائم کرے، وہ معاملات کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھ سکے۔ اس قسم کی حقیقت پسندی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، مگر حسد آدمی کے لیے اس میں مانع بن جاتا ہے کہ وہ بے آمیز رائے قائم کر سکے۔ حسد آدمی کے اندر متاثر ذہن پیدا کرتا ہے، اور متاثر ذہن کے ساتھ آدمی کبھی کوئی بڑی ترقی نہیں کر سکتا۔ حسد بلا شبہ خود حاسد کے لیے سب سے بڑی محرومی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق صدقہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس صدقے کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے بلکہ دل اور زبان سے بھی ہے۔ یہ بھی ایک عظیم صدقہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے انسان کے بارے میں اچھی رائے رکھے، وہ اس کا خیرخواہ ہو، وہ اچھے الفاظ میں اس کا تذکرہ کرے، وہ اس کے حق میں نیک دعائیں کرے۔ مگر جب ایک آدمی کے دل میں دوسرے انسان کے لیے حسد کا جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ اس عظیم نیکی سے محروم ہو جائے گا۔ اس کی زبان دوسرے انسان کے لیے کھلے گی تو اس کی برائی کے لیے کھلے گی، نہ کہ اس کی بھلائی کے لیے۔ اس کا سینہ ایسے انسان کے خلاف نفرت سے بھر جائے گا۔ اس طرح حسد ایک آدمی کو اس آخری نیکی سے بھی محروم کر دیتا ہے کہ وہ کسی کے حق میں کلمہ خیر بول سکے۔ یہ ایک ایسی محرومی ہے جس سے بڑی محرومی شاید کوئی اور نہیں ہو سکتی۔
کتاب مطالعہ حدیث مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 101 102۔